ایک کہاوت مشہور ہے کہ خربوزہ خربوزے سے رنگ پکڑتا ہے، اور یہ واقعی ایسے ہی ہے۔ آدمی جیسے ماحول میں رہتا ہے، جیسی سوچ کے انسانوں میں رہتا ہے، اس کے حساب سے انسان رنگ پکڑتا ہے۔ اسی وجہ سے تو کہا گیا صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیک لوگوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی، برے لوگوں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ مسلمان غیر مہذب قوموں کی حالات کو دیکھ کر، ان کی تہذیب کو دیکھ کر میڈیا پر، ان کی نکالی میں اتنا آگے جا چکا ہے کہ شاید یہ ان کو بھی پیچھے چھوڑنے کی طرف جانے جا رہا ہے، اور اسی کے اندر اپنا فخر سمجھ رہا ہے کہ یہ بڑی سعادت کی چیز ہے اور یہ کوئی شان کی چیز ہے جس کو ہم کرنے کے لیے چاہ رہے ہیں۔ پہلے غیر مسلم ممالک کے اندر ویلنٹائن ڈے کے طور پر یہ دن منایا جاتا تھا، 14 فروری کا دن، لیکن اب پاکستان کے اندر جس تیزی کے ساتھ اس کا رجحان بڑھ رہا ہے کہ عام دنوں میں جو پھولوں کا دستہ 500 کا تھا، وہ 14 فروری کو آپ کو 5000 کا بھی نہیں ملے گا، اتنا زیادہ اس کو خرید و فروخت کیا جا رہا ہے۔ باقاعدہ طور پر کارڈ تقسیم کیے جاتے ہیں، چاکلیٹس دی جاتی ہیں، ٹیڈی بیئرز دیے جاتے ہیں، اس کے علاوہ تحائف دیے جاتے ہیں کہ آج ویلنٹائن ڈے ہے، آج محبت کا دن ہے۔ یہ نہیں سمجھا جاتا کہ محبت کے دن شروع کہاں سے ہوا ہے، یہ کیا روایت کیا ہے، اس کا واقعہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو اس واقعے کو سمجھنے کی بات ہے کہ واقعہ کیا ہے، جو کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ روم کے علاقے کے اندر ایک پادری، کتنی بے حیا قسم کی وہ روایت ہے، وہ جو بات ہے جو چلی آ رہی ہے، جس کو ہم آج اس دن کو محبت کا دن کہہ کر ہم آگے اس کو پروان چڑھا رہے ہیں کہ وہ راہب، اس کو ایک راہبہ سے محبت ہو گئی، لیکن یہ کہ راہب، ان کے ہاں اس بات کی مجبوری تھی کہ راہب اور راہبہ یہ آپس میں شادی نہیں کر سکتے تھے، ان کے اندر شادی کرنا یہ ایک غلط تصور کیا جاتا تھا، ان پر پابندی تھی کہ شادی نہیں کر سکتے۔ وہ راہب نے پھنسانے کے لیے یہ کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، راہبہ سے کہا کہ 14 فروری والے دن اگر ہم کوئی نجائز تعلقات بھی کر لیں گے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے تو میں نے خواب میں دیکھا اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس نے اس کی بات کو واقعی سچا سمجھ لیا کہ واقعی ایسا ہی ہوگا۔ وہ 14 فروری کو انہوں نے ایسے ہی کر لیا۔ وہ جو ان کا جو کلیسا تھا، اس کی جو روایت تھی، اس کا جو تقدس تھا ان کے ذہنوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں، وہ پامال ہوا، لوگوں نے ان دونوں کو پھانسی دے دی۔ بعد میں ہوا یہ، جیسے یہاں پر بے حیائی کے علمبردار ہوتے ہیں، وہاں پر بھی ایسے لوگ تھے، انہوں نے ان کو شہید محبت کا تغمہ دے کر تو ستارہ امتیاز بنا دیا کہ ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا، یہ تو شہید محبت ہے۔ وہ جس دن یہ کام ہوا اس دن کو ویلنٹائن ڈے کے طور پر، کیونکہ اس راہب کا نام ویلنٹائن تھا، تو اس کو منایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمان کوئی زیبا نہیں دیکھتا کہ بے حیائی کی روایت کو رواج دیا جائے، اس کو ترویج دیا جائے۔ ویسے تو ہم لوگ پیچھے نہیں رہیں گے، کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس کی پیشن گوئی فرما دی ہے، کیونکہ اللہ جل جلالہ نے اس امت کی حالت کو آپ علیہ السلام کے سامنے رکھوا دیا تھا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں بخاری نے نقل کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، کہ تم لوگ پچھلے لوگوں کی اتباع کرو گے، ان کی پیروی کرو گے، ان کی اقتداء کرو گے، ان کے طریقے پر چلو گے، یہاں تک کہ شبرن بشبرن وزراعن بزراعن، یہاں تک کہ بلشت ملا کر چلو گے۔ اگر وہ ایک بلشت چلیں گے تم بھی ایک بلشت پیچھے چلو گے، اگر وہ ایک گز چلیں گے تم بھی اس راستے پر ایک گز چلو گے۔ اور فرمایا حتی لو سلکوا جوہر دب لسلکتموہ، یہاں تک کہ اگر وہ لوگ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوں گے تم بھی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوگے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ الیہود والنصارى، کیا یہود اور نصارے کی اتباع کریں گے ہم؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا فمن، پھر اور کون ہوگا؟ یہ یہود و نصارہ کی اتباع کرو گے اس طریقے سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ اپنی ماں سے زنا کریں گے، تم بھی ان کی اتباع کے اندر، پیروی کے اندر، اقتداء کے اندر اپنی ماں سے زنا کرو گے، یعنی ان کی بے حیائی میں تم اس درجے اقتداء کرو گے۔ وہ اقتداء کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ نامحرم عورتوں کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں،
وہ نامحرم خواتین کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ آپس میں بغل گیر ہوتے ہیں، ہم بھی ویلنٹائن ڈے کے طور پر اس دن یہی کام کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم ایک مسلمان قوم ہیں، ہماری ایک تربیت ہے، اسلام کی ایک اپنی تہذیب ہے، انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس کو غیروں پر قیاس نہ کرو، ان کو آپ علیہ السلام کے طریقے پر چلایا جائے، ان کو وہ شعور دیا جائے کہ ایک مسلمان لڑکا کیا ہوتا ہے، ایک باحیا لڑکی اسلام کی تہذیب میں پلنے والی کیا ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ نے باحیا لوگوں کے قصے بیان کیے۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید میں ایک پاک باز لڑکے اور ایک پاک باز لڑکی کا واقعہ بیان کیا۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے چل کر مدین پہنچے، وہاں پر ایک کنویں پر پہنچے، دیکھا کہ وہاں پر لوگ پانی پلا رہے ہیں اپنے جانوروں کے اندر، جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں لوگ۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو خواتین پیچھے ہٹ کر کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، ما خطبکما، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ لوگ پانی پلا رہے ہیں، اپنے جانوروں کو پلا پلا کر لے جا رہی، تم پیچھے کھڑی ہو، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تم کیوں نہیں پلا رہی؟ وہ کہنے لگی، لا نسقی حتی یسدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، ہم اس وقت تک پانی نہیں پلاتی یہاں تک کہ چرواہے چلے نہیں جاتے، اس وجہ سے کہ ہم خواتین ان چرواہوں کے ساتھ اختلاط، غیر محرم مردوں کے ساتھ اختلاط کو پسند نہیں کرتی، اور باقی ہماری مجبوری ہے کہ ہم گھر سے کیوں نکلی ہیں؟ فرمایا اس وجہ سے کہ وابونا شیخ کبیر، ہمارا باپ بوڑھا ہے، اس مجبوری کی وجہ سے ہم جانوروں کو پانی پلانے کے لیے آئی ہیں، ورنہ ہم گھر سے بھی نہ نکلتی۔ اس وجہ سے کہ اللہ جل جلالہ نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کے اندر جو فرمایا کہ خواتین اپنے گھروں میں رہیں، جو پاک باز خاتون ہوتی ہے اس کی فطرت کے اندر یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ وہ باہر مردوں میں اختلاط کو پسند نہیں کرتی اور نکلنے کو بھی پسند نہیں کرتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فَسَقَ لَهُمَا، موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں لڑکیوں کے جو جانور تھے، ایک عمومی کنواں تھا جس سے لوگ پلا رہے تھے، ایک دوسرا کنواں تھا جو انہوں نے اسٹاک کے طور پر رکھا ہوا تھا، اس کے اوپر اتنا بھاری پتھر تھا کہ جس کو 10 لوگ ہٹایا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اندر کیونکہ ایک نبوی طاقت تھی، انہوں نے ہٹایا اور اٹھا کر ادھر سائڈ پر کر دی، جانوروں کو پانی پلا دیا۔ لڑکیاں پانی پلا کر واپس چلی گئی، وہ جلدی پہنچی، باپ نے پوچھا کیا ہوا، انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا کہ اس طرح ایک نوجوان تھا، یہ لڑکی ایک اپنے والد سے سفارش کر رہی ہے، یا ابت استاجر، ابو جان اس نوجوان کو کام پر رکھ لیجیے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، اس وجہ سے کہ کام پر رکھنے کے قابل بہترین کام کرنے والا وہ ہوتا ہے جو قوی اور امین ہوتا ہے۔ شعیب علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ قوی اور امین ہے؟ فرمایا قوی اس وجہ سے کہ وہ پتھر جس کو 10 لوگ ہٹایا کرتے تھے، اس اکیلے نے 10 بندوں کو ہٹایا جانے والا پتھر اکیلے اٹھا کر سائڈ پر کر دیے، اس وجہ سے یہ قوی ہے۔ اور دوسرا فرمایا اس وجہ سے کہ امین ہے، جب میں چل رہی تھی آگے آگے، کیونکہ یہ بچی جا کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر کہتی ہے فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ایک لڑکی حیا کے قدموں پر چلتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ کیا خوب چلنا تھا ان کا حیا کے ساتھ کہ اللہ نے خود فرمایا کہ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، کہ وہ حیا کے قدموں پر چلتی ہوئی آئی۔ جب وہ چلی، موسیٰ علیہ السلام کو آ کر بتایا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، ہمارا باپ آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ آئیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلائے تاکہ آپ کو اس کی مزدوری چیزیں۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، سارا واقعہ بیان کیا کہ میں کیوں وہاں سے نکلا، یہاں پر کیسے پہنچا۔ تو بچی سے باپ پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا کہ قوی ہیں اور امین ہیں، قوی کا تو پتہ چل گیا کہ پتھر ہٹا کر رکھا جو 10 بندے ہٹایا کرتے تھے، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ امین ہے؟ فرمایا اس وجہ سے کہ جب میں چل رہی تھی، چلتے وقت میری پنڈلیوں سے ظاہر ہے کہ وہ لنگی چادر تھی وہ ہٹتی تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میرے پیچھے چلیں، جہاں راستہ بدلنا ہو دائیں یا بائیں آپ اس طرح کنکری پھینک دیجیے گا، میں اس راستے پر چل پڑوں گا۔ اس وجہ سے یمین ہے، یہ با کردار نوجوان ہے،
یہ معاشرے کا ذمہ دار انسان ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کو گھر میں رکھ لیا جائے۔ یہ گھر میں رہ کر سانپ اور بچھو کا کردار نہیں ادا کرے گا۔ آج مسلمان نوجوان ایک سانپ بچھو کا کردار ادا کر رہا ہے، بیٹھ کر موبائل پر ٹامک ٹونگے لگا رہا ہوتا ہے، کبھی کہیں کال ملا رہا ہوتا ہے، کبھی کہیں رانگ کال ملا رہا ہوتا ہے کہ شاید کسی لڑکی سے مل جائے۔ لڑکیاں اسی طریقے سے نوجوانوں کو کال ملانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں تاکہ کہیں نہ کہیں ہمارا جوڑ بیٹھ جائے، جس کے نتیجے میں کئی بچیوں کی جوانیاں خراب ہو گئی، کتنے مسلمانوں کے گھر اجڑ گئے، کتنے خاندانوں کی عزتیں پامال ہوئی اس بار بے رہ روی کی وجہ سے، غلط تربیت کی وجہ سے، غلط ماحول کی وجہ سے، غیر مہذب معاشرے کی اقتداء اور تربیت اور ان کی تقلید کے پیچھے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، ہم نے اس شعور کو بیدار کرنا ہے، ہم نے اس کو اجاگر کرنا ہے کہ ہم مسلمان قوم ہیں۔ ایک مسلم نوجوان کیسا ہونا چاہیے، ایک باحیا خاتون کیسی ہوتی ہے، ایک باحیا لڑکی کیسی ہوتی ہے، اس نے کس کو پھول دینا ہوتا ہے محبت کا، اس نے کس کے ساتھ محبت بسانی ہوتی ہے، اس کا محبت کا پیغام کس کی طرف جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جس کے ساتھ چاہا محبت کر لی، نہیں، ہم مسلمان ہیں۔ محبت کرنے کے ایک راستہ اللہ نے بتایا کہ وہ نکاح ہے، جس سے تم محبت کرنا چاہتے ہو، ساری زندگی محبت کے ساتھ نبھانا چاہتے ہو، اس کے لیے ایک راستہ ہے کہ وہ تم نکاح کے راستے کے ذریعے سے آ جاؤ۔ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا راستہ ہے، حلال راستہ بتایا ہے، حرام راستے سے اپنے گند کے اندر منہ مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا کہ تم دو چیزوں کی مجھے ضمانت دو، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے اس کی ضمانت دے دو، دو رانوں کے درمیان اس کی ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، یہ پھولوں کا آپس میں تبادلہ، یہ چاکلیٹس کا تبادلہ، یہ کارز کا تبادلہ، یہ صرف کارز کا تبادلہ نہیں ہے، یہ بے حیائی کا تبادلہ ہے، بے شرمی کا تبادلہ ہے، اسلامی تہذیب کو قطع کرنے کا اور ختم کرنے کا تبادلہ ہے، غیروں کی تہذیب کو اجاگر کرنے کا معاملہ ہے۔ اس وجہ سے ہوش میں آئیں، ایسا نہ ہو کہ اس روایت کو آپ لے کر چلتے رہیں، چل کر جب آپ اس عمر کو پہنچیں اور آپ کے بچے اور آپ کی بچیاں جوانی کو پہنچیں اور پھر آپ کی بیٹی ایک نوجوان لڑکے کو لے کر آپ کے گھر میں داخل ہو رہی ہو اور نوجوان لڑکا کسی غیر لڑکی کو گھر میں لے کر داخل ہو رہا ہو، آپ اس کو پوچھیں کہ یہ کیا ہوا، وہ بتائے کہ آج ویلنٹائن ڈے ہے، ابو جان آپ بھی ہمیں منا کر دکھایا کرتے تھے، آج کام آگے فاسٹ ہو گیا ہے، آگے چلے گئے، اور پھر اس دن آپ واپسی کی کوشش کریں تو نہیں آ سکیں گے۔ اس وجہ سے آج اس بڑھتی ہوئی بے حیائی پر بریک لگائیں اور اس کو روکنے کے لیے دیوار سکندری بن کر کھڑے ہوں، تاکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مستحکم ہو، اسلام کا معاشرہ یہاں پر آگے ترویج پائے اور آگے بڑھے۔ اس وجہ سے مجھے اور آپ کو اس معاملے میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اسلام کے لیے، اسلام کی تہذیب کے لیے، آپ علیہ السلام کی تعلیمات کے لیے امت کو بیدار کرنے والا بنائے اور اس کا حصہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔